آج 21 ذی الحج بدھ کے دن اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اللہ والو، ذی الحج کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت خاص ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، آپ رزق کے لیے، دولت کے لیے پڑھ لیں، آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض جیسے بوجھ سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ اپنے گھر سے مشکلات پریشانیوں کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اللہ والو، 21 ذی الحج بدھ کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھیں، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ جو لوگ غربت سے، تنگ دستی سے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 21 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب کوئی بندہ 21 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ اس مہینے میں رب کریم کے سامنے منگتا فقیر بھکاری بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے، پھر بندے کو نہ محنت کرنا پڑتی ہے، نہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ناظرین، 21 ذی الحج بدھ کے دن آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو آپ کی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 21 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور آج تک جس انسان نے رب کریم کو راضی کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے 21 ذی الحج بدھ کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ شروع کرتے ہی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کروڑوں کا قرض کب، کہاں سے، کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا، مالک مکان آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہر طرف آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین، ایسے حالات میں اپنے رب کے سامنے 21 ذی الحج بدھ کے دن اپنے رب سے ضد میں پڑ جائیں، مولا کسی اور سے مانگوں تو تو ناراض ہوتا ہے، کسی اور کے در پہ جاؤں تو تو ناراض ہوتا ہے، تیرے در پر
پر بیٹھا ہوں یا تیرے در پر بیٹھی ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، میں لے کر ہی اٹھوں گا۔ جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ آج بے گھر ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی، کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند کاروبار بھی چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پر گاہک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف 21 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب رزق، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 21 ذی الحج بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ ذی الحج کی 21 تاریخ اور بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی
اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ظہور WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 21 ذی الحج بدھ کے دن جیسے ہی آپ کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اب 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اس کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ آج رب کریم سے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج 21 ذی الحج بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگتے چلے جانا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے، اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام
کام سنور جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے منہ سے نکلی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، تو 21 ذی الحج بدھ کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ رب کعبہ کے ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب ناظرین توجہ کیجئے گا، یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین یا کریمو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا کریمو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ جس پر ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے ماہ ذی الحج کی 21 تاریخ بدھ کے دن ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی کو چھوڑ کر 4 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آج 4 سے 5 منٹ کے اس ذکر سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، تو ناظرین اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین یا کریمو یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور جب آپ ماہ ذی الحج میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ذی الحج کے مہینے میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ناظرین آج ماہ ذی الحج کی 21 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے آپ کی 10 کی 10 حاجتیں، 10 کے 10 مقاصد میں، 10 کی 10 خواہشات میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ
و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اب اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق اور دولت ملے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ تو اگر کوئی بندہ رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو غنی کر دیا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں تو پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں مجبوریاں لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو ناظرین پھر 21 ذی الحج بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ذی الحج کا مہینہ کتنا مجرب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد اب آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار ماہ ذی الحج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیوں کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ اللہ والو ذی الحج کا مہینہ قبولیت کا مہینہ، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے ضد میں پڑ جائیں کہ اللہ کریم یہ حاجت پوری کروا کر ہی چھوڑوں گا، اپنے اس مقصد میں کامیابی لے کر ہی چھوڑوں گا، پھر دیکھیں کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ پڑھ لو، پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔